حافظ قرآن کی دنیا اور آخرت میں اہمیت۔ قرآن کریم حفظ کرنا ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے ذریعے حافظ ویکتی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں ثواب کمانا چاہتا ہے۔ اگر حافظ کی یہ نیت نہ ہو تو پھر اس کو کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا اور اس عبادت کو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے حافظ ویکتی گنہگار ہوگا۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن مجید کو حفظ کر کے عوض میں دنیا کے فائدے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ قرآن مجید کو یاد کرنا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں مارکیٹنگ کی جائے، بلکہ ایک عبادت ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ حافظ قرآن کی دنیا میں اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں بہت اونچا مقام اور عہدہ دیا ہے۔ اس میں سے کچھ نیچے لکھے گئے ہیں۔ نماز کی امامت کے لیے حافظ قرآن کو دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا یعنی حافظ ہو۔ اگر وہ اس میں یکساں ہو تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو۔ اگر وہ علم حدیث میں بھی ایک جیسا ہو تو پھر جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو۔ اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو پھر جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔ کوئی بھی شخص سلطان کی موجودگی میں سلطان کی امامت نہ کروائے اور نہ ہی اس کی خاص مسند پر بیٹھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت اولین مجاہر کعبہ کے قریب اس با جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آئے تو ان کی امامت سلیم مولی ابو حذیفہ کرواتے تھے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ اگر مجبوری کی بنا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلے کی جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے جانثاروں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیتے اور پھر فرماتے، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ پھر جب کسی کے بارے میں اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں پہلے اتارتے اور پھر فرماتے میں قیامت کے دن ان سب کا
میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ ہوں۔ اپنے جانثاروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر دفن کیا۔ آپ نے جانثاروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ اگر سلطنت تو اور سربراہی سنبھالنے کی صلاحیت ہو تو حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ امیر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نفع بن عبد الحارث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عثفان جگہ پر ملے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا گیا ہے؟ تو آپ نے ان سے پوچھا اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا گیا ہے؟ تو نافع نے کہا ابن ابزی کو۔ عمر نے کہا وہ کون ہے؟ نافع نے کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر نے کہا تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا ہے؟ نافع نے کہا وہ قرآن کا قاری ہے، یعنی قرآن کا حافظ ہے، اور انہیں فرائض کا علم بھی ہے۔ اس پر عمر نے کہا تمہارے نبی نے سچ کہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے اور دوسروں کو ذلت سے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹی کے کی دنیا۔